بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر عرفان احمد. آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دا گفٹ آف میجائی، جس کے ہم نے پہلے 2 لیکچر پڑھ چکے ہیں. آج اس کا تیسرا لیکچر ہے. پیج نمبر میرے پاس ہے 74. جہاں تک ہم نے پڑھا اس کی میں تھوڑا سا شارٹ بریف جو ہے وہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے دا گفٹ آف میجائی کی ہم نے ہسٹری پڑھی کہ میجائی جو تھی وہ 3 وائس مین تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تحفہ لائے تھے. اور رائٹر ہمیں اس میں بتا رہا ہے 2 لوگوں کی، میاں بیوی کی، ہسبینڈ اینڈ وائف کی ایک سٹوری بتا رہا ہے کہ کرسمس کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے تھے. تو ڈیلا کے پاس تحفے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے پاس $1.87 تھے. تو $1.87 کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، تو لہٰذا وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ روئی اور اس نے ماتم بھی کیا. لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس کے بال جو تھے وہ سیل کر کے اس کے لیے جم کے لیے وہ تحفہ خرید سکتی ہے. تو وہ پھر ہیئر آرٹیکلز کی شاپ پہ جاتی ہے، وہاں سے وہ اپنے بال بیچتی ہے $20 کے. بال کٹوا دیتی ہے اور اب اس کے سر کے اوپر جو بال ہے وہ ایک بوائے کٹنگ ہے. اور پھر وہ $21 کی ایک چین لیتی ہے. وہ سونے کی ایک چین تھی جو اس نے پرچیز کی جم کے لیے، کیونکہ جم کے پاس ایک گھڑی تھی، اس گھڑی میں چین نہیں تھی اور جم اس کو اپنی پاکٹ میں رکھتا تھا اور اسے شرمندگی ہوتی تھی جیب سے نکالنے کے لیے. اور یہ جو گھڑی تھی یہ قیمتی تھی کیونکہ یہ گھڑی جو تھی وہ جم کے دادا کی تھی اور یہ وراثتی گھڑی تھی. اب وہ گھر آ گئی ہے چین کو لے کے، اور چین کے بارے میں وہ بتاتی ہے کہ دیٹ واز ویری بیوٹیفل، کوائٹنٹ اینڈ ویری جو اٹریکٹیو قسم کی چین تھی وہ اس کے پاس تھی. اب اس سے آگے کہتا ہے ودن 40 منٹس، 40 منٹس کے اندر اندر ہر ہیڈ لکڈ اے لٹل بیٹر، اس کا سر تھوڑا سا بہتر لگ رہا تھا. اب مطلب یہ ہے کہ بال کٹوانے سے اس کے چہرے کے اوپر جو سیڈ ایکسپریشنز تھے وہ، اور دوسرا اس کے بال پہلے لمبے تھے تو اس کی لک کچھ اور تھی. اب بال کٹوانے کے بعد اس کی لک کچھ اور نظر آ رہی تھی اور وہ تھوڑی سی اس صورتحال میں پریشان بھی تھی. تو لہٰذا جیسے جیسے ٹائم گزرا تو اس کی وہ پریشانی کم ہوئی اور وہ ہیبیچول ہوئی اپنے آپ کو چھوٹے بالوں سے دیکھتے ہوئے. تو لہٰذا اب وہ تھوڑی سی مطمئن تھی. ود ہر شارٹ ہیئر، اپنے چھوٹے بالوں کے ساتھ، شی لکڈ ونڈرفلی لائک اے اسکول بوائے، وہ کسی ایک اسکول جانے والے لڑکے کی طرح لگتی تھی. ہی اسٹوڈ ایٹ دا لکنگ گلاس، وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی. فار اے لانگ ٹائم، کافی دیر سے. اب اگر ہم اس سینٹینس کو لکھتے ہیں تو یہ ہے شی اسٹوڈ ایٹ دا لکنگ گلاس، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے فار اے لانگ ٹائم. اب دیکھیں اس سینٹینس کو دیکھیں، یہاں پر یہ جو یوز کیا گیا ہے اسٹوڈ، تو یہ ورب کی کون سی فارم ہے؟ سیکنڈ فارم آف ورب ہے. اور یہ جو سیکنڈ فارم آف ورب ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. اور پھر یہاں پر کیا استعمال کر لیا گیا؟ فار استعمال کر لیا گیا، یعنی فار اور سنس کا استعمال کیا گیا. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فار اور سنس جو ہے وہ آخری 3 ٹینسز کے اندر، پرفیکٹ کنٹینیوس کے اندر، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہم یوز کر سکتے ہیں، یا ہم اس کے ساتھ پریزنٹ پرفیکٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے لیسنز میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، یہاں پر بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ سینٹینس پاسٹ انڈیفینٹ کا ہے، لیکن ہم فار اور سنس کا یہاں پر استعمال کر رہے ہیں. ہم اس سینٹینس کو چینج بھی نہیں کر سکتے. کیوں چینج نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس سینٹینس کے اندر سنگل ایکشن جو ہے وہ ہو رہا ہے، کوئی اور ایکشن اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور جب سنگل ایکشن ہوتا ہے تو تب ہم جو ٹینس استعمال کرتے ہیں وہ ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ یوٹیلائزڈ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے اکارڈنگ ٹو دا رولز ہم فار اور سنس کا استعمال تمام کے تمام ٹینسز میں استعمال کر سکتے ہیں. جہاں ضروری ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اف جم ڈز ناٹ لائک می، اگر جم مجھے پسند نہیں کرتا، شی سیڈ ٹو ہر سیلف بفور ہی لکس ایٹ می اے سیکنڈ ٹائم، اس سے پہلے کہ وہ میری طرف دوسری دفعہ دیکھے.
اب ذرا پھر اس کو دیکھیں، یہ رول ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بفور ہی لکس ایٹ می سیکنڈ ٹائم. اب اس سینٹینس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انورٹڈ کوما سٹارٹ ہے. جب انورٹڈ کوما سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو فرسٹ الفابیٹ ہوگا، پہلا جو ہوگا الفابیٹ کسی بھی ورڈ کا، وہ کیپیٹل لکھا جائے گا. اب یہاں تو کیپیٹل نہیں ہے، یہاں بی جو ہے وہ تو سمال ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے پیچھے والی جو کلاز ہے شی سیڈ ٹو ہر سیلف، وہ درمیان میں جان بوجھ کر گھسیڑی گئی ہے. یعنی اگر ہم اس میں سے سیڈ ٹو ہر سیلف کو نکال دیں، اس رپورٹنگ سپیچ کو نکال دیں اور رپورٹنگ سپیچ کو ہم لے کے جائیں رپورٹنگ سپیچ والی جگہ پر، تو یہ ہمیں پھر کوماز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہ تو ہم یہاں پہ کوماز لگائیں گے، اور پچھلے جو اس سے انورٹڈ کوماز ہم نے کلوز کیے ہیں وہ ہمیں کلوز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جب انورٹڈ کوماز ہم کلوز نہیں کریں گے تو نئے لگائیں گے نہیں. تو پہلا الفابیٹ جو ہے وہ سمال ہوگا. تو اسی رول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، پہلا الفابیٹ جو ہوتا ہے اس کو سمال کر دیتے ہیں. ہی ول سے، وہ یہ کہے گا آئی لک لائک اے گرل، میں ایک ایسی لڑکی کی طرح لگتی ہوں. ہو ورکس فار منی، جو پیسے کے لیے کام کرتی ہے. بٹ واٹ کوڈ آئی ڈو، لیکن میں کیا کر سکتی تھی. او واٹ کوڈ آئی ڈو، میں کیا کر سکتی تھی. ود $1.87، $1.87 کے ساتھ میں کیا کر سکتی تھی. ایٹ 7 بجے جمز ڈنر واز ریڈی فار ہم، کا شام کا کھانا جو تھا وہ اس کے لیے تیار تھا. جم واز نیور لیٹ، جم دیر سے نہیں آیا تھا. ڈیلا ہیلڈ دا واچ چین ان ہر ہینڈ، ڈیلا نے اس گھڑی کی زنجیر کو اپنے ہاتھ میں رکھا. اینڈ سیٹ نیئر دا ڈور، اور وہ دروازے کے نزدیک بیٹھ گئی. ویئر ہی آلویز انٹرڈ، جہاں سے وہ ہمیشہ داخل ہوتا تھا. دین شی ہیڈ ہز اسٹیپس ان دا ہال، پھر اس نے ہال کے اندر اپنے قدموں کی آواز، اس کے قدموں کی آواز سنی. اینڈ ہر فیس لاسٹ کلر فار اے مومنٹ، اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اب چہرے کا رنگ اڑنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور کلر چینج ہو گیا تھا، مطلب وہ تھوڑی خوف زدہ ہو گئی، تھوڑی ڈر گئی کہ جو آئے گا، جیسے ہی جم آئے گا تو اس کے پتہ نہیں بیہیویئر، اس کا رویہ جو ہے اس کے بالوں کی وجہ سے کیسا ہوگا. شی آفن سیڈ لٹل پریئرز کوائٹلی، پریئرز یہاں پر عبادت نہیں ہے، دعائیں ہیں. وہ عموماً چھوٹی چھوٹی دعائیں خاموشی سے مانگتی تھی. اباؤٹ سمپل ایوری ڈے تھنگ، روزمرہ کی چیزوں کے بارے میں. اینڈ ناؤ شی سیڈ، اور اب اس نے کہا. شی سیڈ، سیڈ کے آگے کیا لگا ہے؟ کولن لگا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے جو کچھ آنے والا ہے وہ اس پچھلے کی کیا ہوگی؟ ایکسپلینیشن ہوگی، وضاحت ہوگی، یا اس کی وہ ڈیٹیل اس پچھلے کی جو ہے وہ بتائے گا کہ کیا ہے. تو کولن اور سیمی کولن کا موسٹلی یوز جو ہے وہ ہم اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں. ہاں جی. پلیز گاڈ، اے خدایا، میک ہم تھنک آئی ایم اسٹل پریٹی، اسے یہ سوچنے پر مجبور کرو کہ مہربانی کر کے خدا وہ یہ سوچے کہ آئی ایم اسٹل پریٹی، کہ میں ابھی بھی خوبصورت ہوں. اب اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں. میک ہم تھنک آئی ایم اسٹل پریٹی، فل اسٹاپ. سب سے پہلے تو یہ سینٹینس کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب اگر یہ ورب سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کون سا سینٹینس ہوگا؟ یہ سینٹینس ہوگا امپیریٹیو. امپیریٹیو جو سینٹینس ہے اس کا سبجیکٹ ہی بھی ہو سکتا ہے، شی بھی ہو سکتا ہے، آئی بھی ہو سکتا ہے، یو بھی ہو سکتا ہے، دے بھی ہو سکتا ہے، وی بھی ہو سکتا ہے. یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا سبجیکٹ کون سا ہے. ایک بات.
اب چونکہ گاڈ کا اس نے لفظ پہلے یوز کیا ہوا تھا تو اس کے بعد اس نے کوما لگایا، تو یہاں پر ہم سینٹینس کیا لگا لیں گے، سبجیکٹ کیا لگا لیں گے، یو۔ اب جب ہم نے یو لگا لیا تو پھر ہم نے اس کے ساتھ اکارڈنگ ٹو دا ٹینس ہم نے یہاں پر کیا استعمال کر لیا، پریزنٹ انڈیفینٹ، یعنی یہ ورب جو تھا وہ کس کا تھا، یہ ورب پریزنٹ انڈیفینٹ کا ہم نے یوز کر لیا۔ اب ہمارے پاس ایک رول یہ ہے کہ جب آپ ایک ورب اکارڈنگ ٹو دا ٹینس استعمال کر لیتے ہیں تو دوسرا ورب استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ٹو لگانا پڑے گا، اور ٹو لگا کر آپ ورب کی فرسٹ فارم لگائیں گے۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، ہی از ٹرائنگ ٹو ارن منی، ہم نے یہ لگا لیا۔ جیسے ہی ہم نے یہ لگایا تو یہاں ہم نے یہ والا ورب لگایا از کی وجہ سے، اور جب ہم نے دوسرا ورب لگانا تھا تو ہم نے اس کو انفینیٹیو لگا لیا، یعنی ورب کی پہلی فارم پلس ٹو ہم اس کو کیا بولتے ہیں، انفینیٹیو بولتے ہیں۔ یہاں پر بیر انفینیٹیو کیوں لگا؟ اب ذرا سینٹینس کو اس کو ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہم نے یو وہاں پر سبجیکٹ بنایا ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں یو میک ہم۔ اب ہمارا سینٹینس یہاں پر پورا ہو گیا، کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے سبجیکٹ، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہے ورب، یہ اس کا کیا ہو گیا، آبجیکٹ ہو گیا، تو یہ سینٹینس پورا ہو گیا۔ لیکن یہ سینٹینس پورا ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنے کلیئر میننگ پرووائڈ نہیں کر رہا، ہمیں اس کے آگے کچھ نہ کچھ اور لگانا پڑے گا۔ اب میں اگر اس کے سامنے لگا دوں ناؤن، یعنی میں اگر یہاں پر لگا دیتا ہوں چیئرمین، یو میک ہم چیئرمین، تو اب سینٹینس پورا ہو گیا، یعنی یہ سینٹینس پورا کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر چیئرمین لگانا نہیں ہے، یہاں پر ہے ورب۔ اب جب ہم نے ورب لگانا ہے تو ہم نے وہاں پر کیا لگایا، تھنک۔ اب تھنک یہ ایک اور ورب ہے، اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو کام یہ والا کام ہے وہ یہ سبجیکٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ والا آبجیکٹ کرنا ہے، اس نے وہ کام کرنا ہے۔ جب ایسی سچویشن آپ کے پاس آ جائے، آپ کو فار ایگزامپل کازیٹیو ورب کی سمجھ نہیں آتی کہ کازیٹیو ورب کیسے ہوگا، تو آپ نے تب یہ دیکھنا ہے کہ ایک ورب اگر لگ چکا ہے تو دوسرا جو اس کے بعد ورب ہے وہ ٹو کے بغیر ہے، تو یہ بیر انفینیٹیو ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کا تعلق اس کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اگر کام کرنے والا آبجیکٹ ہوا یہاں پر، چونکہ یہ آبجیکٹ ہے، یہ کام کر رہا ہے، تو پھر ہم جب آبجیکٹ کام کرے گا تو اس کے بعد آنے والا جو ورب ہوگا وہ ہم کیا کریں گے، بیر انفینیٹیو لگا دیں گے۔ ہم اس کی اگزامپل یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، شی میڈ ہم اسٹینڈ۔ جب ہم نے لکھا شی میڈ ہم اسٹینڈ، تو اب کام تو یہ نہیں کر رہا، یہ تو کھڑا نہیں ہوا، بلکہ کون کھڑا ہوا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے ورب کی کون سی فارم لگا دی، فرسٹ فارم لگا دی۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک رول بتایا، دیسی کلیہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس طرح بھی کازیٹیو ورب کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کازیٹیو ورب کے طور پر یہاں پر لگایا اس نے، میک him think I am still pretty. The door opened، دروازہ کھلتا ہے، and Jim stepped in، اور جم اندر آیا۔ He looked very thin، وہ بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھا، and he was not smiling، اور وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ Poor fellow، بیچارہ لڑکا، he was only 22، اس کی عمر صرف ابھی 22 سال تھی، آگے لگائی ڈیش، and with a family، اور ایک خاندان، to take care of، اس کی اسے پرورش کرنی تھی۔ He needed a new coat، اسے ایک نئے کوٹ کی ضرورت تھی، and he had nothing، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، to cover his cold hand، اپنے سرد ہاتھوں کو ڈھانپنے کے لیے۔ Jim stopped inside the door، جم دروازے کے اندر آ کے رکا۔ He was as quiet، وہ ایسے خاموش طبع تھا، as a hunting dog، جب ایک شکاری کتا ہوتا ہے، when it is near a bird، جب وہ کسی پرندے کے نزدیک پہنچتا ہے، when it is near a bird۔ اب یہ اٹ کس کے لیے استعمال ہوا؟ یہ استعمال ہوا ڈاگ کے لیے۔ کیا ہم ڈاگ کے لیے اٹ استعمال کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں بے جان چیزوں کے لیے،
یا ہم اٹ کو استعمال کرتے ہیں جاندار کے لیے، لیکن وہ کیا ہوگا، وہ ایک چھوٹا جاندار ہوگا، جیسے چوہا ہو گیا، بلی ہو گیا. تو یہاں یہ تو نہیں ہے. اور اس سے پہلے فولش کوئک کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کیمل کے لیے بھی ورڈ جو ہے وہ اٹ استعمال کیا گیا تھا. تو ہم تمام جانداروں کے لیے اٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. ہاں جی. When it is near a bird, his eyes looked strangely at Della. اس کی آنکھیں جو تھیں وہ ڈیلا کو بڑے ہی عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی. میں آپ کو یہاں پر ایٹ کا کنسیپٹ دے دیتا ہوں کہ ایٹ ہمیں نہیں پتہ چلتا عموماً ہم نے کہاں لگانا ہے. ایٹ اور اون میں ہم تھوڑا سا یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں. جب آپ کے پاس یہ ایٹ کے لیے دیکھ لیں، جب آپ کے پاس کوئی فکسڈ، کوئی آگے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہوگی، مثال کے طور پر ہی لافڈ ایٹ می. اب یہ آگے فکسڈ ایک اسپاٹ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی جانور ہے، کوئی جاندار ہے، وہ فکسڈ ہے وہاں پر، تو اس کی ڈیسٹینیشن ہمیں پتہ ہے. جب آپ کو یہاں پر اس کی ڈیسٹینیشن کے بارے میں پتہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ورب کے ساتھ کیا لگانا ہے، ایٹ لگا دینا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اس کی ڈیسٹینیشن جو تھی وہ پتہ تھی، تو اس نے اس کے ساتھ کیا استعمال کیا، ایٹ استعمال کر لیا. اینڈ دیر واز این ایکسپریشن ان دیم، اور ان میں ایک تاثر موجود تھا، دیٹ شی couldn't انڈرسٹینڈ، جس کو وہ بالکل سمجھ نہ پائی. It filled her with fear. اس چیز نے اسے ڈر سے بھر دیا. It was not anger. یہ کوئی غصہ نہیں تھا. Nor surprise. نہ ہی حیرانگی تھی. Nor anything else. نہ ہی کوئی اور چیز. She had been ready for، جس کے لیے وہ تیار ہو. He simply looked at her. اس نے صرف آرام سے اس کی طرف دیکھا، سادہ طریقے سے اس کی طرف دیکھا. With the strange expression in his face. On his face. اس کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سے تاثر تھے. ایکسپریشن آن ہز فیس. اب دیکھیں ایکسپریشن آن ہز فیس، تو فیس کا کون سا اسپاٹ، کو فکس جگہ تو تھی نہیں، لہذا جب فکس نہیں تھی تو اس نے اس کے لیے کیا استعمال کر لیا، آن یوز کر لیا. ہاں جی. ڈیلا went to him. ڈیلا اس کے پاس گئی. جم ڈیئر she cried. کرائڈ کا مطلب یہاں پر رونا نہیں ہے، چلانا، ذرا زور سے بولنا. ڈونٹ لک. ڈونٹ کا ڈی اسمال ہے، اس کا مطلب کہ یہ پچھلے کا پارٹ ہے. ڈونٹ لک ایٹ می، میری طرف ایسے مت دیکھو، لائک دیٹ، اس طرح. آئی ہیڈ مائی ہیئر کٹ آف، میں نے اپنے بال کٹوا دیے. اینڈ سولڈ اٹ، اور انہیں بیچ دیا. آئی couldn't live through کرسمس، میں کرسمس پر نہیں رہ سکتی تھی. ود آؤٹ گیونگ یو اے گفٹ، تمہیں تحفہ دیے بغیر. مائی ہیئر ول گرو اگین، میرے بال دوبارہ نشو نما پا جائیں گے. یو وڈنٹ کیئر، تم پرواہ نہیں کرو گے. ول یو، کیا تم کرو گے. مائی ہیئر گروز ویری فاسٹ، میرے بال بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں. اٹ از کرسمس، یہ کرسمس ہے. جم لیٹ اس بی ہیپی، آؤ ہم خوش ہوتے ہیں. یو ڈونٹ نو، تم نہیں جانتے. وٹ اے نائس، کتنا عمدہ. وٹ اے بیوٹیفل نائس گفٹ آئی گاٹ فار یو، اور کتنا ہی خوبصورت تحفہ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے. یو ہیو کٹ آف یور ہیئر، تم نے اپنے بال کٹوا دیے. آس جم سلولی، جم نے آہستہ آہستہ پوچھا. ہی سیم ٹو لیبر ٹو انڈرسٹینڈ، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. واٹ ہیڈ ہیپنڈ، کہ کیا ہوا ہے. ہی سیم ناٹ ٹو فیل شیور، اسے یقین نہیں تھا. ہی نیو، وہ جو جانتا تھا. تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی. نیکسٹ ہم اس کے نیکسٹ پیج کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.